بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کے احوال کے حوالہ سے بیان ہو رہا تھا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جہنم سے پہلے جو سخت ترین مرحلہ پیش آنے والا ہے، جس کو کہتے ہیں قبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے کہا تھا کہ عثمان فی الجنہ، کہ اے عثمان آپ جنتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی کیفیت، آپ کے احوال کچھ یوں تھے کہ جب آپ قبرستان جایا کرتے تھے تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی آنسو سے۔ کسی نے پوچھا ہے عثمان آپ کیوں روتے ہیں قبر کے احوال کو دیکھ کر؟ فرمایا کہ یہ سب سے پہلی منزل ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہوگے تو آپ جنت چلے جائیں گے، اگر ناکام ہوگے تو آپ جہنم چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے میں روتا ہوں کہ یہ پہلی منزل نہ جانے کیسی ہوگی۔ دیکھیں، گنہگار، گناہ کرنے والا، شرک کرنے والا، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جانے سے پہلے قبر اس کے ساتھ کیا حشر کرے گی؟ کہتے ہیں کہ جیسے یہ گنہگار، یہ بدکار، یہ بد عمال، بد اخلاق انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ قبر اس سے مخاطب ہو کر یہ گفتگو کرتی ہے کہ دنیا جہان میں سب سے برا آدمی تو ہے۔ یہ قبر اس سے کہتی ہے کہ دنیا جہان میں سب سے برا آدمی تو مجھے لگتا تھا۔ جب تو میرے پیٹ پر چلتا تھا تو مجھے تو بڑا برا لگتا تھا، اور آج تو میرا انتقام دیکھ لے گا۔ آج میں تیرے ساتھ کر دی کیا ہوں؟ اب تیرے ساتھ جو ہونے والا ہے تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو بڑا کر چلتا تھا، سینہ تان کر چلتا تھا، قدم اٹھا کر چلتا تھا، آج تیرے ساتھ جو ہونے والا ہے اب تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے اس آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ بد شکل میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ شکل ان کی دوسری ہوتی ہے۔ اب وہ شکل میں آتے ہیں، اس سے جو سوال کرتے ہیں سختی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یہ یہاں سے پکڑا اور سیدھا دیوار کے ساتھ لگا دیا، دیوار کے ساتھ، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، ٹھیک ہے، حاضر رجل، یہ جو آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا دی جاتی ہے۔ وہ آدمی لاجواب ہوتا ہے، جواب نہیں دے سکتا، اور جیسے لاجواب ہو جاتا ہے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قبر اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، اللہ اپنی رضا کے مطابق ہمیں ہماری بخشش فرمائے کہ یہ قبر اس کو یہ دونوں طرف سے تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے مل جاتی ہیں۔ یہ پسلیاں، یہ جو انسان کی یہاں پہ پسلیاں نا، یہ ہڈیاں، یہ ایک دوسرے میں ایسے مل جاتی ہیں، اور انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے مجھے کوئی بچائے، مگر اس کی آواز صاف والی قبر بھی نہیں سن رہی ہو۔ اور مجھے یہ بتاؤ، اگر قبر سے بالفرض بالمحال اگر آواز آ جائے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بتاؤ کہ آپ کا باپ کیوں نہ ہو، آپ قبر میں اترو گے اس کو بچانے کے لیے؟ اترو گے؟ نہیں اتر سکتے بھائی، ہمیں خود ڈر لگتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ قبر کے حوال ہے۔ اس کے بعد اس پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور اس سانپ اور بچھو کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو دنیا کا اونٹ ہوتا ہے نا، دنیا کا اونٹ، اس قبر کا بچھو اس اونٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ اس قبر کا بچھو جو ہے، یہ آپ کی دنیا کے جو اونٹ ہے نا، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ قوی، اور اتنا بڑا اس کا منہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ ایک ڈنگ مارتا ہے تو وہ 70 گز، یعنی کہ 70، یہ ہاتھ ایک گز کے مطابق 70 گز وہ زمین میں چلے جاتا ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھا لیتا ہے، پھر اس کو ڈنگ مارا جاتا ہے۔ جب اس کو ڈنگ لگتا ہے تو وہ گندم کے دانے کے برابر وہ ہو جاتا ہے، گندم کے دانے کے برابر۔ اللہ اس کو پھر صحیح سلامت کرتے ہیں، پھر اس کو ڈنگ لگتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر ڈنگ لگتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اور دوسری سزا اس کے لیے ہے کہ جہنم سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اچھا، سخت گرمی ہو، سخت گرمی میں آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اور کمرے میں بند کر کے ایک جگہ سے دیوار ایسی ہو کہ جہاں سے گرم گرم ہوا آ رہی ہے، آپ وہاں پہ کیسے برداشت کرو؟ برداشت کر سکتے ایسے؟ بھائی یہاں پہ دیکھیں نا، یہ مسجد کتنا پیارا ہو رہا ہے یہاں پہ، مگر بغیر پنکھے کے بیٹھنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اور چھ جائے کہ ایک چھوٹی سی قبر ہو، اس قبر میں کیا ہو کہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، اس بندے پر کیا کیفیت ہوگی؟ اور دوسری بات، اس جسم پر کیڑے چھوڑ دی جاتے ہیں۔ کیڑے آپ کے جسم پر صرف ایک مکھی کاٹے یا ایک مچھر کاٹے، کٹمل کاٹے، تو آپ محسوس کرتے کہ نہیں؟ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ کو سوئی لگے، تکلیف محسوس کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ نہ کرے آپ کی جسم، آپ کے پاؤں پر بچھو، سانپ
اللہ کی جس کو کاٹ دی ہو، بھائی آپ کے ہاتھ باندھ لی جائیں گے. کیا مطلب؟ آپ کے ہاتھوں سے طاقت اٹھا لی جائے گی. جیسے کسی کو فارغ ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھ خود نہیں استعمال کر سکتا ہے، ہلا سکتا ہے، ایسے اس آدمی کے ہاتھوں سے طاقت لے لی جائے گی. وہ اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتا ہے، اپنے آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ رہا ہوگا، تکلیف محسوس کر رہا ہوگا، مگر اس کی مدد نہیں کی جائے گی، نہ اس کی پکار کو سنا جائے گا. اس عذاب سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کے چلا جائے، اور آج کے اس خود فتن دور میں نماز کو نہ چھوڑا جائے اور اپنی نظر کی حفاظت کی جائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.